any single person جو میرے content کو لے کے ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتا ہے. دوبارہ بولتا ہوں, سب سے پہلے جو وہ لڑکی ہے اس کا انٹرویو, اور ساحل صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ساحل صاحب کا سواگت کر لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. ساحل صاحب سواگت ہے آپ کا. بہت بہت زیادہ شکریہ. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے. اور ہمارے محترم گیسٹ آج کے ناظرین جو کہ کیرلا سے ہیں, جو ہمیں بہت ساری ٹرانسلیشن دیں گے, جنہوں نے ایک بہت آسم پریزنٹیشن تیار کی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ویلکم ناظرین بھائی. سلام سلام میڈم بھائی, سلام المسیح, سلام ساحل بھائی. میری آواز آ رہی ہے وعلیکم آپ کو؟ السلام. سلام سلام المسیح جی برادر, تھینک یو, ناظرین صاحب. ویلکم. بالکل آ رہی ہے. Alright, so before we go into this subject, وہ جو کیرلا اسٹوری جنہوں نے دیکھا ہے, جب وہ اس لڑکی فاطمہ کا انٹرویو سن رہے تھے, اینڈنگ دیکھی انہوں نے اگر, اور اینڈنگ میں اس کا جو نقاب ہے, جو حجاب ہے, وہ اس نے جلا دیا. واچ کریں ان ریالٹی اس نے کیا کہا. No, the thing is, see, when there was a Khilafah, when I was in Mohammed, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say it because I had a comfortable life there. So now the situation is different, and I have no idea what is happening because I told you even today's date I didn't know. So I don't know, is there any place at all or nothing, that I don't know. If there is no place, see, we are all here now. یہ وہ لڑکی ہے جو اس کیرلا سٹوری کی مین کریکٹر ہے. یہ اس کا ریئل انٹرویو ہے. یہ ریئل انٹرویو اس نے ایکسکلوسیولی دیا ہے آج سے 3 سال پہلے, اور یہ اسی انٹرویوز وغیرہ کی بیس کے اوپر اس فلم میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں. یہ لڑکی ادھر کیا کہہ رہی ہے, میں خلافہ کے لیے آئی تھی, لیکن کیا ہو گیا مجھے نہیں پتا, یہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ لڑکی اس وقت بھی جسٹیفائی کر رہی ہے خلافت کو اور اپنی کنورژن کو, جس وقت اس کے ساتھ اتنے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں مظالم کے. اسلام آپ کو اتنا اپنگ بنا دیتا ہے. ساحل بھائی کا ڈائلوگ بول رہا ہوں, ساحل بھائی صحیح بولا نا, اپنگ, صحیح, دماغ کو اپنگ کر دیتا ہے. اتنا اپنگ کر دیتا ہے کہ نو میٹر آپ کتنی زیادتی, ذلت, خواری, کتپنا, بغیرتی, حرام پنا سے گزرو, لیکن سم ہاؤ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اسلام آپ کو اتنا ڈرا دیتا ہے, اتنا ڈرا دیتا ہے, اتنا ڈرا دیتا ہے کہ آپ اس ڈر والی فیلنگ سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. اور اس ڈر والی فیلنگ سے باہر نکلنے میں آپ کو مدتیں گزر جاتی ہیں. تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ اور یہ کیا کہہ رہی ہے. At this point, there is no point in doing hijrah. But اس وقت ہجرت کرنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے ہجرت کرنے کا. ناؤ یہ وہ لڑکی ہے جو کہ ہجرت سپوزٹلی کر کے گئی تھی خلافت میں جانے کے لیے, اور یہ اب خلافت میں آ کے بول رہی ہے یار یہ خلافت وہ نہیں ہے جو مجھے بتائی گئی تھی, تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے ہجرت کرنے کا. کیوں, کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اچھا اب آگے اس کا ٹویسٹ دیکھیے گا, ٹویسٹ کیا کرتی ہے. at the same time, I can't say that when there was a Khilafah, we shouldn't do hijrah. That I اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جب خلافت آئے گی تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہجرت مت کرو. ڈوڈ تم نے ابھی ہجرت کی ہے, تم اس وقت خلافت میں ہو, مانو کہ یہ خلافت ہے. خلافت اور کیا ہے, تمہیں یہ خلافت نہیں لگ رہی کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ زد و کوب ہوا ہے. تو سسٹر, خلافت میں عورتوں کے ساتھ زد و کوب ہوئے گا. That's the reality. تمہیں بتایا خلافت کے بارے میں غلط کیا تھا, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. تم جب خلیفہ کے پاس آئی ہو, تمہارے ساتھ جو زدوکوب ہوا ہے, زدوکوب کی ٹرانسلیشن دے ساحل بھائی. ظلم جو ظلم ہوا ہے, ظلم بڑی ہلکا سٹیٹمنٹ ہے, بڑھائیں اس کو. ظلم و زیادتی, ہاں, ذاتی ظلم و زیادتی جو تمہارے ساتھ ہوئی ہے, تم اب اسے کہہ رہی ہو کہ وہ خلافہ نہیں ہے. تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, تم نے شریعہ کو پڑھا ہی نہیں. تم تو اپنے لڑکے کے ساتھ سو کال لو میں ملوث ہو کے ادھر آ گئی.
اور اب جب تم خلافت میں آئی تو تمہیں کچھ اور دکھایا گیا تھا, تمہیں کچھ اور بولا گیا تھا, اور یہاں پہ جب آگے کچھ اور نکلا تم کہہ رہے ہو نہیں جب خلافت آئے گی تو ہجرت کرنا ضروری ہے, ابھی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خلافت شاید نہیں ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ What else is there in خلافہ؟ Now this is the reality, this is the real interview جو کہ اس فلم میں نہیں دکھایا گیا. تو میں کہہ رہا ہوں نا کیرلا سٹوری فیک ہے. یس, اس میں کیرلا سٹوری میں ابھی مسلمانوں کو بہت اچھا دکھایا گیا ہے, اس لیے فیک ہے. نیریٹو بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. I can't say because I The Khilafah is there even now. یہ اب پیچھے سے آرگیومنٹ آیا, جو انٹرویو کر رہے ہیں ادھر سے آرگیومنٹ آیا. یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, انٹرویو روم ہے. آج آپ کو 3 لڑکیوں کے انٹرویو دکھائیں گے, تینوں کے لیے سیم روم یوز کیا گیا. یہ انٹرویو روم ہے, یہ اس وقت سرنڈر ہو چکی ہوئی ہیں. یہ سرنڈر ہونے کے بعد ایک سوال میرا یہ ہے, یہ کنورٹ ہوئی ہے یا یہ ہندو ہے نا؟ مسلم ہے؟ ارے یہ ہندو ہے, یہ وہی والی ہندو ہے جو مین کریکٹر ہے کیرلا سٹوری کا. نمیشا ہے اس کا نام, اور یہ ہندو تھی اور یہ کنورٹ ہو کے یہ ہجرہ کر کے افغانستان کا, یہ جو آپ اگر روم دیکھیں گے یہ افغانستان میں ہے, یہ ابھی تک یہ واپس نہیں آ پائی اور وہاں پہ اس کا انٹرویو چل رہا ہے. پیچھے سے انٹرویور جو ہے ایک انڈین انٹرویور وہاں پہ جا کے وہ اس سے بات کر رہا ہے, آپ کو وہ آواز سنائی دے گی. ہاں وہ تو دکھ رہا ہے نا. ہاؤ اولڈ از دس انٹرویو؟ 3 years ago. 3 سال کیا. اوکے ٹھیک. یہ 3 اور یہ ابھی تک واپس نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ یہ کبھی واپس نہیں آئے گی. ساحل اس کا اینڈنگ دیکھنا, یہ کبھی واپس نہیں آئے گی. اگر انڈیا اس کو کبھی واپس لے گا نا تو انڈیا ول بی اسٹوپڈ, کیونکہ اس حالت میں جتنی اس کی برین واشنگ ہو چکی ہے یہ واپس نہیں آ سکتی. کیوں آئے گی؟ ایک سٹیٹمنٹ کیرلا سٹوری میں بہت اچھا تھا. کیرلا سٹوری میں جب اس کو پکڑا ہوا تھا نا پولیس والوں نے, تو پولیس والوں نے سے ایک چیز بولی تھی, اس نے کہا تھا ہم تمہیں بیسٹ لائر ضرور دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن تم ایک ایڈلٹ ہو اور ہر ایک پروف اس چیز کے اوپر 100% فٹ بیٹھتا ہے کہ تم انڈیا سے فیک پاسپورٹس کے اوپر 3 کنٹریز موو کی ہو اور تم نے IS جوائن کیا ہے اور تم نے طالبان موومنٹ کے ساتھ مل کے کچھ ایسے حرکات کیے ہیں, لہٰذا ہم تمہیں لائر ضرور دے دیں گے تمہاری کوآپریشن کا کہ تم نے بتایا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, مگر تم انوسنٹ پروف نہیں ہو سکتی. تو جتنی بھی لڑکی ہیں وہ اسی کو سمجھیں کہ اگر وہ کسی مسئلے کے جال میں آ کے کیرلا سے باہر نکل کے کسی جگہ جاتی ہیں فیک پاسپورٹ پہ, تو نو میٹر واٹ, نو میٹر تم بعد میں جتنا مرضی پچھتا لو, تم ریورس گیئر نہیں لگا سکتی. اٹس ناٹ پاسبل. ایڈم بھائی یہ ایک ون سائیڈڈ روڈ ہے, ون سائیڈڈ روڈ ٹو ہیل. تم چلے تو جاؤ گی مگر واپس آنے کا جو راستہ ہے وہ تمہارے لیے نہیں کھل کے آئے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے سب سے بڑھیا والا. ایبسلیوٹلی, بہت ویری ویل سیٹ اسٹیٹمنٹ. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور No, now see. نہ وہ جسٹیفائی کر رہی ہے کیونکہ اس بندے نے انٹرویور نے کہا کہ خلافت تو ہے اب اس جگہ پہ جاؤ تم ہو, تو وہ کہہ رہی ہے نو یہ خلافت نہیں ہے. کیسے نہیں ہے سننا. Now it's not there, right? Now we are all here. So we are No, all... Khilafah is still there. It's just that you are not in Khilafah now. No. No. See, if there was Khilafah in Khorasan, then we wouldn't be here, right? Khilafah is in Khorasan, then I wouldn't be. We have been there, right? You left Khilafah even before that was taken by the Emirates. Because it was, most of us knew that this is supposed to, this is going to happen. You did that, right? You knew your companion Ajmala, she got killed. She got killed. You know what happened to people, and you want other sisters to suffer that from. Yeah. No, the thing is, one day we all. دیکھا سالی نے, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے گالی نکل گئی منہ سے. اصل مدعا چینج کر دیا. سوال کچھ ہے, جواب کچھ ہے. اب جواب کیا ہے؟ جواب پیور اسلامک ہے. ون ڈے وی ول آل ہیو ٹو ڈائی, ہمیں ہر ایک دن ہم سب نے مر جانا. سوال کچھ اور کی ہے, تو اپنی بہنوں کو بچا لو. اب وہ بچا کیسے رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ شٹ مین, ارے تم نے جو ظلم زیادتی صحیح ہے تم اب لوگوں کو بتاؤ. نہیں نہیں نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے. سنو, will die. Definitely. Absolutely, yeah. And so in Islam, getting killed was maybe because Ajmala didn't have to go. گیٹنگ کلڈ وہ جنت میں جا کے میں رنڈی بن جاؤں گی, میں بلکہ رنڈیوں کی ماسٹر بن جاؤں گی. میرے پاس ہوں گی ڈھیر ساری حوریں
جو میرے مرد کو جب چاہیے ہوگی میں اس کو پرووائڈ کروں گی, لیکن میرے کو جنت جانا ہے, مجھے رنڈیوں کا استاد بننا ہے. مین کس طریقے سے دماغ پاگل کرتے ہیں یہ لوگ, کیا برین واشنگ کرتے ہیں یار, مجھے سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ. دس از دا مین کریکٹر آف دا کیرلا اسٹوری, جو مین لڑکی ہے. ایڈم بھائی اس میں ایک بات جو ہمیں دھیان رکھنے والی یہ ہے کہ اس بندی کی جو ہوپ ہے نا وہ ابھی بھی نہیں گئی ہے اسلام سے. اس کو ابھی بھی ہوپ ہے اس کو ابھی بھی ہوپ ہے کہ اسلام ابھی بھی صحیح ہے اور ابھی بھی ایک خلافہ آئے گا, اس میں پتہ نہیں کیا ایسی ایک جنت سا ایک سچویشن ہو جائے گا اس کے ساتھ. بھائی ابھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود لک ایٹ ہر, ابھی یہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. اچھا اسی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکیوں کو جن کے خاوند مر جاتے ہیں ان کو یہ ایز اے سیکس سلیو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کی اسٹیٹمنٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں سیکس سلیو کے طور پہ یوز کریں گے تو کیا کرو گی. انہوں نے کہا نہیں, ایک سسٹر ہے جس کو میں جانتی ہوں, اس کو سیکس سلیو کے طور پہ یوز نہیں کر رہے بلکہ اس کا کھانا پینا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب یہ سیریسلی ایک ہے تو جو باقی ساری جو سیکس سلیوز ہیں ان کے ساتھ کیا کریں. مین اٹس انبلیویبل, یہ جس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے اسلام کو یہاں پہ بیٹھ کے اس انٹرویو میں. کیرلا سٹوری دیکھ کے میرا خون کھول رہا تھا کہ یار وہ اصل انٹرویو چلا کے نا تو بتاتے اس کیرلا سٹوری کو. اصل انٹرویو چلا کے کیوں نہیں بتایا. Why did they not run the اصل انٹرویو which is this one. آگے سنتے ہیں. What would happen to your daughter? Same تمہاری thing that بیٹی happened to her son, right? No. She was- If you would have died and your daughter would have been alive, then I don't know. Allah will take care of. It was all Allah. Whatever happened is in Allah's qadr. you're happy with the condition. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدر میں لکھا ہوا ہوگا. ساحل لسن ٹو دیٹ قدر تھنگ. ان لوگوں کو امب کا پتہ نہیں قدر تھی اس کا, اسپیشلی ہندوؤں کو, لیکن اس کو اس طریقے سے گھما پھرا کے لیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ اب یہ قدر کر رہی ہے. یار مجھے سمجھا یار اس کو قدر کا کیا پتا ہوگا اس لڑکی کو. بہت بھاری طریقے سے برین کنڈیشننگ اس کی اور برین واشنگ اس کی ہوئی ہے. بھاری سر, اگر وہ واقعی چلی گئی ہے آل دا وے, جیسا تمہیں پتا ہے وہاں پہ جا کے انٹرویو کر رہے ہیں, جہادی بن چکی ہوئی ہے, تو obviously یار بھاری کا بھی کوئی لیول نہیں ہے, بھاری کا بھی کوئی انفیکٹ جو پیدائشی مسلمان رہتے ہیں ان کا بھی اتنا نہیں وہ ہوتا ہے جتنا یہ جیسا بول رہی ہے اس کا لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پیدائشی کا میں بتاؤں آپ کو, کیرلا میں کبھی پیدائشی مسلمان جو ہے نا, خاندانی مسلمان, اس کو وہ کبھی نہیں جائے گا بم پھوڑنے. وہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ ملوں کے بچے کیوں نہیں جاتے؟ یہ ہمیشہ نئے کنورٹ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. ایڈم بھائی اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے, کیونکہ اگر آپ کیرلا کا ایک سچویشن سر ایک سیکنڈ ابھی اتنی جلدی نہ بولیں. اچھا لیٹ دا پیپل تھنک اباؤٹ اٹ فرسٹ. بالکل, یہ ابھی آپ کی پریزنٹیشن میں اس کا جواب آئے گا. پھر دیکھیں جو ایون جو ایک دوسرے والا لڑکا تھا جس نے شادی کیا اور لے کے گیا, وہ بھی ایکس کرسچن تھا. لڑکا بھی ایکس کرسچن تھا جس نے جو مرا جا کے جہادی. لڑکی ایکس ہندو, لڑکا ایکس کرسچن, دونوں مسلمان ہو کے جا کے جہاد لڑ رہے ہیں. اور جو ریئل جو مسلمان ہیں, جو جدی پشتی مسلمان ہیں, کم از کم 2 یا 3 پشتوں سے, 4 پشتوں سے, 5 پشتوں سے, وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو بلا بسرا رہے ہیں, اور ان کرسچنز اور ہندوؤں کو کنورٹ کر کے ان کو بھیج کے ان کو مروا رہے ہیں. اور وہ جو جدی پشتی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, واہ ان کو جنت نہیں جانا, وہ جنت میں نہیں جانا چاہتے. ساحل نہیں آگے دیکھتے ہیں. She is in right now. No. In Khorasan I was happy with her. But she was. You were all the time you were traveling, you were moving. You did not. کہہ رہی خوراسان میں اس کے ساتھ ہیپی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں تو ہر وقت تو موو کر رہی تھی, تو کسی ایک جگہ پہ تھی کب. اب سننا. What kind of education did you impart? She's just 3 years old now. 3 years old is you have studied. You know 3 years old is by this time people start speaking. They start going to preschools. The thing is that she hears Urdu and Pashto and Malayalam and She speaks. No, she speaks. Okay, it's not like she doesn't speak. She's not fluent. She doesn't know. She's not fluent because some things she can understand Urdu and she can understand Malayalam, but she's confused what to speak like that. She can even understand English. وہ سمجھ سکتی ہے, مگر چونکہ لینگویجز اتنی زیادہ اس کی ہو گئی ہیں, وہ کہتی تم نے اس کو پراپر ایجوکیشن نہیں کرانا, اس کو کیسے بڑا کر رہی ہو, تم ہر وقت موونگ میں ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ بٹ شی از ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ. She is just trying to defend it. But she doesn't know what to speak. I want to tell your mother speak now. I don't. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ساحل
तुम इतने सालों से बाहर हो, तुम अपनी माँ से क्या कहना चाहते हो? ये सवाल है इस वक्त, जवाब सुनना. I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. She wanted to meet me. मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहती, मगर उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है, उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है. मैं आपसे कुछ नहीं. यार इस्लाम आपको अपने माँ बाप, रिश्तेदार सब खत्म कर देता है. फनीतो, खत्म, टाटा, बाय बाय. लाइक देयर इज नो लव फॉर द पेरेंट्स. केरला स्टोरी में एक सीन है, वो एक और लड़की है, वो जाके अपने बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है, जिसको हार्ट अटैक सिर्फ इस वजह से हो गया हुआ है कि उसकी लड़की जिहादियों में जाके मिल चुकी है मुसलमान बन के, और ये सुनते उसको हार्ट अटैक आया था. वो हॉस्पिटल जाके अपने बेहोश बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है. ये सत्य दिखाया गया केरला स्टोरी में, ऐसा बिल्कुल होता है. मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर केरला स्टोरी के एंड में इस लड़की का ऐसा ही इंजाम दिखाते हैं, तो मेरा ख्याल में बहुत सारी हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लड़कियां बच जाती. उन्होंने एंड में दिखाया कि वो लड़की इंसान बन गई है और उसने अपना हिजाब आग में डाल दिया. नाउ दैट्स वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद द केरला स्टोरी. दिखाओ कि वो इस वक्त भी ज़दकोव में है और जेल में सड़ रही है और मुस्लिम बन के बैठी हुई है. ये बात दिखानी चाहिए थी. ये क्यों चेंज की इन्होंने? आई हेट दैट पार्ट. इसीलिए मैं बोलता हूं केरला स्टोरी जो है, इट्स ए फेक स्टोरी मूवी, लेकिन the narrative of Kerala story is absolutely true. Narrative of Kerala story is absolutely true, but the movie is fake. बहुत फेकनेस डाली है, बहुत reduced लेवल पे दिखाया, बहुत कम लेवल पे दिखाया. Narrative is absolutely true. Narrative को सुने अब. I don't know if she will be able to meet me or not. You want to meet her? I don't know if it's in Qatar, then I will meet her. Otherwise, अगर ये मेरी कदर में हुआ तो मैं मिल लूंगी. क्या बकवास है यार. क्या चूरन पिलाया भाई इसको. कदर इसके दिमाग से कदर नहीं जा रहा है. आई मेक माई ओन कदर. जिस दिन ये कहेगी ना, उस दिन इस्लाम से बाहर निकलेगी. Do you want to go back to India from this? वापस इंडिया जाना चाहती हो? yeah, of course. See, I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. Was my place. Afghanistan is not my place. India फिर was गई my क्यों place. थी? फिर गई क्यों थी? क्योंकि खुरासान जाना था ना, वहां से वापस आ गई, अफगानिस्तान में आ गई. They will take me. They won't put me in jail, and I'm not up. हाँ, अगर ये जेल में ना डालेंगे इंडिया वाले तो फिर ठीक है. क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? अभी भी तुम्हारा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ, कदर कदर तुम्हारे मुंह से खत्म नहीं हो रही. क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? किधर डाले तुम्हें यानी कि कौन सा कैंप बनाते हैं चाइना वाले? कंसंट्रेशन कैंप में डालना चाहिए. तुम्हारे पहले ब्रेन को सीधा करना चाहिए. तुम्हें अक्ल आए कि तुमने किया क्या है. पागल की बच्ची, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, सारी सबको तबाह कर दिया है, और उसके बाद अब पता नहीं यार. First, then I would want to go back to India. And what she will become? She will. You will continue to be in Daesh. See now, right now, am I in Daesh? No, right. अभी मैं दाइश में हूँ, आगे का पता नहीं. No, but you have the philosophy of Daesh, right? No, I don't have the philosophy of Daesh. I just wanted Allah's Sharia to be here. खत्म. मेरे पास दाइश की फिलॉसफी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह का शरिया यहाँ चाहती हूँ. अबे अल्लाह का शरिया पे तो चलता है दाइश, और किस में चलता है? तुम लोगों को पता ही नहीं शरिया क्या. तुम लोगों को सिर्फ नाम का पता है. शरिया 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 चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए. शरिया में लिखा गया बाबा जी का ठुल्लू, किसी को नहीं पता. ये वही चीज है. हर मुस्लिम बोलता है हम तौरात पे यकीन रखते हैं. तौरात में लिखा गया पता नहीं. हम ज़बूर पे यकीन रखते हैं. ज़बूर में लिखा गया पता नहीं. हम इंजील पे यकीन रखते हैं. इंजील पे लिखा गया पता नहीं. हमें शरिया चाहिए, शरिया में लिखा गया पता नहीं. मैं दाइश में नहीं हूं, दाइश में नहीं जाती, मगर मैं शरिया चाहती हूं. शरिया में क्या है पता नहीं. क्या यार दिमाग है कि बाबा जी का ठुल्लू. यार साहिल, यार इनके दिमाग कहां है यार. प्राइवेट पार्ट से सोचना शुरू करते हैं तो भी इससे अच्छा सोच लें.
अपंग लगाया ना उसमें दिमाग में, जंग लगाया, अपंग लगाया, अपंग हो गया है, हैंडीकैप्ड हो गया बिल्कुल ही दिमाग, हैंडी कैप हो गया, हैंडी पैक कर दिया इसको। हैंडी पैक्ड और हैंडीकैप्ड हो गया दिमाग। यार मुझे होता है कि ये जो ये लड़कियां हैं ना, मोहम्मद जो है वो इस मामले में बड़ा चालाक था साला। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे वाकई लगता है कि वो सही कहता था, प्रॉफिट है पूरा का पूरा, वो लड़कियां आधे दिमाग की होती हैं। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे फील होता है कि वो नबी सही था। एक बात वो सही कर गया है कुछ लड़कियों को देख के। एक हमारे पास वो लड़कियां हैं जिनके पास 1.5 दिमाग है, वो बोलती हैं पता लगता है 1.5 दिमाग से बोल रही हैं। कुछ ये लड़कियां जो बोलती हैं आधा दिमाग भी नहीं है इनके पास, क्वार्टर दिमाग है। क्या यार क्वार्टर पी के बोल रही थी, इंटरव्यू दे रही थी। ये नशा वशा तो नहीं करके बैठी हुई है, मुझे लग रहा है नशा करके बैठी है अभी भी। नहीं, नशा इसको बहुत दिया उन्होंने, आप फिल्म देखेंगे नशा बहुत दिया है इसको, लेकिन ये क्वार्टर दिमाग है। दाइश में नहीं, लेकिन मुझे शरिया चाहिए, इंडिया में शरिया चाहिए। I don't want any. So now Daesh is not it's not existing now. Okay. That is what everyone is saying, right? So that's the reality. अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि दाइश खत्म हो गया, उसने कहा ये हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया। उसने कहा हाँ हाँ खत्म हो गया, नहीं, हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया, शी नोस खत्म नहीं हुआ। You must believe that. So now what is that? What would you do after going to India? वहाँ पे शरिया नहीं है। Confused. मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, वहां पे जाके क्या करूंगी, वहां पे तो शरिया नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। I'm confused. See, basically, I can't, depend on anyone, my husband's family or my family, and stay for a long time. I definitely need an income. मैं किसी के साथ रह तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो शरिया चाहिए। ना अपनी फैमिली के साथ रह सकती, ना अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रह सकती, मुझे तो शरिया चाहिए। अच्छा, फिर क्या करूंगी, मुझे इनकम चाहिए। ओके, क्या करूंगी? So I don't know. Allah मुझे will नहीं show पता। me the way right. अल्लाह शो करेगा अल्लाह will मुझे। show. अल्लाह विल शो, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। यार इसको अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं। 3 साल से कुत्तों की तरह फिर रही थी, लोगों के आगे टांगे फैला के बैठी हुई थी, सब कुछ किया इसने, अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं इसको। अब कहां से दिखा देगा? आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं जो केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद मुझे हुई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो आज से 2 साल पहले बनाई थी नाजरीन के साथ अपने इंग्लिश चैनल पे। ये सेम वीडियो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे आज से 2 साल पहले बनाई थी, और जब मैं केरला स्टोरी देख रहा था तो मुझे बार बार ये इसका इंटरव्यू ज़हन में आ रहा था 2 साल पहले जो मैं इसका इंटरव्यू देख चुका हुआ था। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो पिस्ड व्हेन आई वाज वाचिंग द केरला स्टोरी। और मैं अपनी तीनों बीवियों को बता रहा था जो मेरे पास बैठी हुई थी जिस वक्त मेरे साथ फिल्म देखते हुए, मैं कहता बकवास कर रही है ये, इसका असल इंटरव्यू कुछ और है, ये इन्होंने झूठ बोल दिया, यहाँ पे भी झूठ बोल दिया है, मेरे पास इसका असल इंटरव्यू है। और फिर फिल्म देखने के बाद मैंने तीनों बीवियों को साथ बिठा के मैंने दिखाया ये इसकी असल इंटरव्यू, और उन तीनों ने इसको रज के गालियां दी कि क्या पागल हो गई है, पागल हो गई है। ये देखिएगा थोड़ा सा, Maybe. Like how he guided me till now, he will guide me ahead, inshallah. Suppose you didn't want to get remarried, and how would you have survived? Looked after? No, in Daesh, the widows and the orphans, they will be taken care of, and money दाइश will में be भी will be provided taken for care। every month. अफगानिस्तान में वी आर नॉट टेकन केयर, अफगानिस्तान में हमें सेक्स स्लेव बना लेते हैं, लेकिन दाइश में वी आर टेकन केयर। अच्छा कैसे? Without getting remarried. Without getting बगैर रीमैरी के। ओके, कैसे? remarried. Have you seen any such example? Even after getting remarried, for the orphans, money will. No, I'm not talking about. I'm talking about the widows. Were there any widows left to live alone amongst the Daesh? Yeah, there is one sister here also. I have seen her. From India? No, she is Uzbek, from Uzbek. Uzbekistan. I think, okay. She was not remarried, and her husband was killed in Mohammed. Till now, she was not remarried. What was she doing then? Housewife. Housewife? No work, but she will be provided income for her kids, and even after, I told, right, even after getting remarried also. ओके, तो बेसिकली ये इसका इंटरव्यू है, और आफ्टर दाइश में अगर आप हो तो आपको रीमैरी करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे खाना पीना,
रोटी टुकर, हाँ अफगानिस्तान में अगर हो तो फिर आपको वो पकड़ के रंडी बना देंगे और सेक्स स्लेव बना देंगे ताकि जो जहादी हैं उनको सेक्स मुयस्सर रहे। यार ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं आई वाज वेरी फ्यूरियस टू बिगिन विद टू से कि केरला स्टोरी में आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टोरी राइटर्स ने उसको बहुत निचले लेवल पे लाके दिखाया। व्हाट दे डिड इज उन्होंने जो इम्पैक्ट है उसका वो बहुत रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मसला है। यार आप जिंदगी में पहली दफा फिल्म बनाने लगे इस टॉपिक के ऊपर, आपने इतना सेंसरशिप क्यों किया है? अच्छा मुझे फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार उसका सेंसरशिप करवाया गया है। ओके, मेरा मतलब है कि अगर सेंसरशिप करवाया गया है तो चलो आई सल्यूट दीज पीपल कि उन्होंने एटलीस्ट आवाज उठाई। चलो 50% सच्चाई ही सही, लेकिन सच्चाई किसी हद तक बाहर आई, सो आई सल्यूट देम। लेकिन केरला स्टोरी जाके जब आप देखेंगे तो इस ज़हन में रखिएगा, दिस इज ओनली 50% ऑफ द एट्रोसिटी की रियलिटी। एट्रोसिटीज की रियलिटी का ये सिर्फ 50% है।